اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین والمتقین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرت و امامنا فی الجنہ شیما دیوی رب دے حبیب تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک تے روضہ اجمل تے اللہ میری تہاڈی جانبوں کروڑ ہا درود و سلام دی برخا برسائے آمین. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، برادران اسلام، پردہ نشی سنی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس وقت دنیا کائنات دے اندر تقریباً 7 ارب انسان نے اور انہاں دے وچوں اکثر انسان اللہ پاک دی عبادت بھی کردے نے. دنیا دے اندر کئی ایک مذاہب نے جنہاں دے وچوں بڑے بڑے 5 مذہب نے: یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ اور مسلمان. اور اے 5 دے 5 مذہباں دے پیروکار لوگ اللہ پاک دی عبادت کردے نے. اللہ رب العزت نے حضرت انسان نو اپنی عبادت واسطے ہی پیدا کیتا ہے. عبادت دیاں 2 قسماں، ایک اسی اپنی مرضی دے مطابق کردے ہیں لیکن میرے رب نو او عبادت اچھی نہیں لگدی. اللہ پاک دے ہاں عبادت او قابل قبول ہے کہ جیڑی اللہ سونے دی رضا واسطے کیتی جائے اور کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق کیتی جائے. مسلمان اور کافر دے اندر صرف یہی فرق ہے. کافر اللہ دی عبادت کردا ہے اپنی مرضی دے مطابق،
ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਮਗਰ ਜਾਮੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਕ ਔਰ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਨਾਇਤ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਸਾਨਾਤ ਹੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਇਹਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ اور اللہ پاک نے ایسا ایک نظام بنایا انسانی باڈی اور جسم دے اندر کہ اے دل 24 گھنٹے دے اندر 10,000 لیٹر خون جڑا ہے انہوں سرکل دے اندر لے کے آندا ہے۔ بات اتنے ختم نہیں ہوئی، جنہ شریانہ دے اندر اے دل خون نو سپلائی دیندا ہے، اگر انہاں شریانہ نو کٹھیاں کر لیا جائے، ایک لینتھ بنا لی جائے، پوری زمین دے 2.5 چکر نکل سکتے ہیں۔ ایک اکھ ہے، اکھ دے اندر جڑا سوراخ ہے جس طرح اسی دیکھتے ہیں 15 لاکھ ناڑاں اس سوراخ دے وچوں بیک جاندیاں نے، اور انسان دے اندر بے شمار خلیات نے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جی الحمدللہ، سائنسدان اس نتیجے دے پہنچے نے کہ اسی انہاں خلیاں نو شمار نہیں کر سکتے کہ کنے کنے۔ انہاں نے ایک اندازہ دسیا کہ اگر انگلینڈ ورگے 30 ملک ہوں نا تے 30 ملکاں دے اندر درخت ہی درخت لگا دیتے جان، انہاں درختاں دے جننے پتے نے ہر انسان دے اندر انہیں خلیات نے، اور ایک خلیہ بھی کوئی چھوٹا جنہ نہیں، یا ایک خلیے دا سسٹم کوئی چھوٹا جنہ سسٹم نہیں، بلکہ ایک خلیے دے اندر اللہ پاک نے اتنے سسٹم رکھے نے کہ جننے سسٹم امریکہ دے شہر نیو یارک دے اندر نے۔ تو اے ساریاں گلاں کرن تو بعد پھر بندہ بے ساختہ اپنی زبان دے وچوں یہی کڑدا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ کیا کہ اے اللہ اسی تیریاں نعمتاں دا نہ تے شمار کر سکتے ہیں اور نہ تیریاں نعمتاں دا صحیح معنی دے اندر اسی شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جس اللہ رب العزت دے اتنے میرے تواڈے تے انعامات ہے، کیا اس ذات دا اے حق نہیں کہ اسی دی عبادت کریے؟ اس ذات دا اے حق ہے، اور ایسے عبادت دی طرف عرشہ اور فرشاں دے مالک نے مینوں تانوں بلایا ہے۔ تے آؤ ذرا توجہ دے نال قرآن مقدس دی تلاوت نو نوٹ کرنا اور عمل کرن دی سب تو پہلو میں تے پھر میرے سامعین کوشش کرنا۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اندر فرمایا، یا ایوہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے، اے دنیا دیو لوگوں، اپنے پروردگار دی عبادت کرو،
کیڑے پروردگار نے؟ جس پروردگار نے مینوں تے تانوں پیدا فرمایا۔ میرے تے تواڈے تو پہلوں جتنے بھی انسان گزر چکے نے انہاں دا خالق و مالک بھی عرشاں تے فرشاں دا مالک ہے۔ اگر اسی اللہ رب العزت دی عبادت کران گے، مالک ارض و سما فرماؤندے نے لعلکم تتقون، تسی میری عبادت کرو، میرے نزدیک تسی پرہیزگار بن جاؤ گے، میرے نزدیک تسی پاک باز بن جاؤ گے، میں اللہ پاک دے نزدیک تسی کامیاب لوگ بن جاؤ گے۔ اللہ پاک دی عبادت کیوں کریے؟ اللہ رب العزت فرماؤندے نے میرے تواڈے تے احسانات ہی بڑے نے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے کہ لوگوں میری عبادت اس واسطے تسی کرنی ہے کہ میں زمین نو تو واسطے فرش بنایا، بارشاں نازل فرمائیاں دے پانی یہ دے نال فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تواڈے رزقاں دے بندوبس فرمائے۔ میرے محترم بھائی تے بزرگو، 66 تت دھاندلے دے رہن والے ہو، عرشاں نو میرے مالک نے بنایا، زمیناں نو میرے مالک نے پیدا فرمایا۔ میرا تے تواڈا خالق تے مالک بھی اوہی عرشاں تے فرشاں دا مالک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے، ذرا توجہ دے نال سننا کہ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے۔ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا، روزی اس دا، دائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے، اب بلی ویکھ کے ماں وال بجدا نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے، اے سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، اے پتر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، رزق پیا اوتھے کھاندا ون سونائے، نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے، ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے، اے نرم نرم جے کیڑا پتھر وچ وسدا اے، پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے۔
ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਬਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ, ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਪੂੰਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਪੂੰਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਵਨ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਪੂੰਡ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। توجہ طلب جملہ، توجہ طلب بات ہے۔ پیکنگ ماں دے پیٹ دی کھپ اندھیرے نے، جوڑ بجوڑ دے بندیا سونے تیرے نے۔ پیکنگ ماں دے پیٹ دی کھپ اندھیرے نے، جوڑ بجوڑ دے سوہنے بندیا تیرے نے۔ کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل روڑ دائے۔ پچھے مار کھا جاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی۔ پانی دا ایک نطفہ تو گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ پانی اتے فرش وچھا کے دس تے سہی، تھما بنا کوئی چھت بھی پا کے دس تے سہی۔ تویں دے چن بدل بنا کے دس تے سہی، بدلاں دے وچوں پانی ٹور کے دس تے سہی۔ آکڑ تے مغروری تینوں نہیں پھب دے، ایکو خالق مالک اس نو کر سجدے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری عبادت کرو، اور کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جیڑا بندہ دنیا تو گیا اور اس بندے دا عقیدہ اور ایمان سی کہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور اللہ پاک دی عبادت کرتا رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ۔ اس بندے نو اللہ پاک جنت دا داخلہ نصیب فرماؤں گے۔ محترم حضرات، جنت اللہ پاک دی بڑی عالی شان جگہ ہے، اللہ پاک منو اور توانو نصیب فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت دے اندر جس بندے نو اللہ پاک نے ایک کوڑے جنی جگہ عنایت کر دیتی، ایک چھانٹے جنی جگہ، دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ ہے ادھے نالوں بہتر ہے۔ جنت اتنی عالی شان جگہ ہے، اور جنت دے اندر داخل ہونے واسطے دو چیزاں ضروری ہے، ایک خالص اللہ پاک دی عبادت،
اور دوسری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری۔ مومنو مسلمانوں، خالص اللہ دی عبادت کرو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرو، اور الحمدللہ میری اور تہاڈی جماعت دا منشور یہ ہے، خالص عبادت۔ ویسے تو دنیا دے سارے لوگ اللہ دی عبادت کردے نے، اگر سارے اللہ دی عبادت کردے نے تو نبی تے رسول دنیا تے کیوں بھیجے گئے؟ صرف اس واسطے کہ لوگاں نو آن کے اس چیز دی تبلیغ کرن کہ لوگو اللہ دی عبادت کرو تو عبادت بھی خالص کرو۔ خالص عبادت اللہ رب العزت دے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر خالص عبادت دے طور تے محترم بھائیو کتے زندگی چ 2 رکعتاں بھی پڑھ لیا جان تے اللہ پاک نے قدر اینی کرنی ہے کہ 2 رکعتاں دی برکت دی وجہ تو جنت مل جائے گی۔ علامہ اقبال نے کہا سی، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ میرے بھائی سجدہ کریے تے روح تڑپ جائے، حالت رکوع اندر جائیے تے روح تڑپ جائے۔ بھائی جان خالص عبادت اللہ پاک دی، اور عبادت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سونا طریقہ، سونے طریقے دے مطابق سونی عبادت اللہ رب العزت نو بڑی اچھی لگ دی ہے۔ اللہ قبول فرماؤندے نے تے برکت دی وجہ تو جنت دے اندر اعلیٰ مقام بھی عطا کر دینے الحمدللہ۔ اور ایسے چیز دی ساڑی تبلیغ اور دعوت ہے کہ لوگو اللہ پاک دی رسی نو سب مضبوطی دے نال تھام لو، خالص اللہ دی عبادت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر تک حیات رہے لوگاں نو کٹھے ہون دی دعوت دیندے رہے۔ ساڑھے کولو 2 چیزاں تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جے دی برکت دی وجہ تو سارے مسلمان کٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایک رب دا قرآن ہے اور ایک کائنات دے سردار دے فرامین نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا سی کہ اے مسلمانوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ مسلمانوں میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے آجے، ایک اللہ پاک دی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری سنت مبارکہ ہے۔ مسلمانوں جنی دے تکر قرآن و سنت نو اور جنی دے تکر قرآن و سنت تے اہل بیت دے منہج نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھو گے، کائنات دی کوئی بھی طاقت تانوں گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن بڑی معذرت دے نال سرکار دنیا تو گئے تے مسلمان گروہاں تے جماعتاں اندر تقسیم ہو گئے، کتے شیعہ تے سنی بن گئے، سنیاں دے وچوں کئی گروہ بنے، کوئی اہل الحدیث بنیا، کوئی اہل سنت بنیا، کسی نے آکیا میں حنفی تے مالکی تے شافی تے حنبلیاں۔ گل ایتھے تکر ختم نہیں ہوئی، بلکہ حنفیاں نے آکیا ساڈے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات حرف آخرہ، شافیاں نے آکیا ساڈے نزدیک امام شافی دی بات حرف آخر ہے، مالکیاں نے آکیا ساڈے نزدیک امام مالک علیہ الرحمہ دی بات حرف آخر ہے، حنبلیاں نے آکیا ساڈے نزدیک ابن حنبل دی بات حرف آخر ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ساریاں شخصیات قابل احترام سن، الحمدللہ میری تے میرے جماعت دے نزدیک حرف آخر بات ہے تے صرف قرآن دی ہے یا صاحب قرآن دی بات دی ہے۔ اسے واتے تے میں کہنا پھردا ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں، ساڈے کول قرآن حدیث
हदीस जो है असी होर किताबां पढ़िए क्यों साडा मुर्शद कमली वाला है किसे होर नू मुर्शद फड़िए क्यों आका ने चीज़ां दो दितियां कुरान ते सुन्नत प्यारी है आका ने चीज़ां दो दितियां कुरान ते सुन्नत प्यारी है एना ते अमल कमाल ना फरमान हबीब गफारी है ए रस्ता जन्नत जांदा है ਐਵੇਂ ਖੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਮ ਲਵੋ ਔਰ ਅਗਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਜਦ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਸੀਲੇ ਪਾਵਨ ਦੀ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ वसीले पावन दी एवं खर्च किराया कर करके नहीं लोड़ दुराडे जावन दी रब शारग तो भी नेड़े है और रब शारग तो भी नेड़े है ਐਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਰ